اب آپ دیکھیں کہ عبد المطلب کے بھی اس بیٹے کے گھر میں حضور پیدا ہوتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہو. یعنی آپ اندازہ فرمائیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ لفظ، حالانکہ اس زمانے میں تو عام نام ہوتے تھے، عبداللہ، عبد العزا، عبد المنات، فلاں بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے، لیکن اس نام کا انتخاب بھی تو کوئی قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا نا، کہ میرے مدنی کے نام کے ساتھ ان کے کسی نسب میں کوئی ایسا نام بھی نہ آئے نا جس میں شرک کی بو آتی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت. یہ سارے اہتمامات کے بعد اب دیکھیں کہ جا آپ کی والدہ، پھر اس کا نسب جو ہے، چونکہ حضور کا مولد کیا تھا؟ مکہ، اور حضور کا مہجر کیا ہے، مقام ہجرت کیا ہے؟ طیبہ اور مدینہ. تو بی بی صاحبہ، بی بی آمنہ جو ہے، ان کا گھر جو ہے مدینہ میں ہے. اچھا، آگے جا کے نسب جو ہے وہ عبد مناف میں حضور سے مل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ دیکھیں گے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف، قصی ابن کلاب، یہ عبد مناف میں جا کے آمنہ بنت وہب، آگے عبد مناف، پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب مل گیا. اچھا، تیسری بات دیکھیں جو حضور پاک نے فرمائی اپنی سیرت میں، اور کتنی بڑی بات ہے. فرمایا ولدت من نکاح. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا سلسلہ سیدنا اسماعیل سے لے کر میری اماں آمنہ تک، فرمایا اصلاب طاہرۃ و ارحام طاہرات، اللہ نے مجھے منتقل جو کیا ہے تو حضرت اسماعیل سے لے کر میری والدہ آمنہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا. یعنی اللہ نے کیسے محفوظ رکھا اس سلسلے کو کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جڑتا گیا، کفر تو آیا لیکن ان عورتوں میں گناہ نہیں آیا. یعنی وہ کافرت ہو سکتی ہیں لیکن ناپاک نہیں تھیں، چونکہ وہ سلسلہ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک باپ سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ بی بی آمنہ تک یہ سلسلہ چلا. اور اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حمل مبارک ٹھہرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن والدہ میں تشریف لائے، تو فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ ایسا حمل تو مجھے پہلے کبھی دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، کہ یہ پہلا حمل تھا جس میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی. ورنہ حمل ایک ثقل ہے، ایک بوجھ ہے ماں کے لیے. لیکن فرماتی ہیں لما حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو اتنے خفیف کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے. اور اس کے بعد بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اسی حمل کی حالت میں خواب دیکھا. میں نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے اور وہ پوری کائنات پہ چھا گیا ہے. روشنی اس کی جو تھی ساری زمین پہ پھیل گئی ہے. میں سوچتی رہی کہ اس خواب کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے. تو اس زمانے میں جو کاہن تھا، وہ لوگ کاہنوں کے پاس ہی جاتے تھے، انہی سے ان کے اعتقادات تھے. اس سے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا ان لابنک ھذا شان، جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا، معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بڑے شان والا بچہ ہے، اس کا دین جو ہے وہ پورے روئے زمین پہ پھیلے گا. تو بی بی کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ کیسے وہ دین ہوگا، کیا دین ہوگا، چونکہ ان کے تصور میں نبوت اور رسالت کا تو کوئی تصور بھی نہیں. اچھا، اسی طرح اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پہلے اچھا، بی بی کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہی تھی، تو ندا آئی، آواز آئی، اور آواز یہ آئی میرے کانوں میں کہ ابشری ابشری یا آمنہ، اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک. کہتی ہے میں رک گئی، مجھے آدمی کوئی نظر نہ آئے، مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس مبارک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. کہتی ہیں کہ پھر کئی دن کے بعد جب میں گزری، علیحدہ ان پہاڑی علاقوں میں سے جا رہی تھی، تو پھر آواز آئی کہ ابشری یا آمنہ، اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک ہو، فإنک قد حملت بأحمد،
کہ اب تیرے بدن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہو۔ تو کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ کیا بچہ ہے، ابھی نام بھی نہیں، ہمارے تو تصور میں نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر ہیں میرے مدنی پاک رضی اللہ تعالی، بہت بڑے شاعر تھے عرب کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اتنی محبت تھی کہ جب بھی کسی نے حضور کی شان میں کوتاہی کی تو حضرت حسان نے جواب دیا۔ ایک دفعہ کفار قریش نے کچھ بات کی تو حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں قریش کو جواب دوں۔ آپ نے فرمایا حسان تم قریش کو کیسے جواب دو گے، آخر میں بھی تو قریش میں سے ہوں نا، کیونکہ جب تم قریش کا گلہ کرو گے تو آخر میں بھی تو قرشی ہوں، جب تم قریش کی تنقید کرو گے تو قریش میں تو میں بھی شامل ہوں۔ تو اس نے کہا حضور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بال اگر کسی آٹے میں پڑ جائے تو عورت اس کو کیسے نکالتی ہے، اس پر کوئی آٹے کا نشان بھی نہیں رہتا، خدا کی قسم میں قریش میں سے آپ کو ایسے نکال لوں گا کہ آپ کی ذات پر تو کوئی میل نہیں آنے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کو مسجد الحرام میں خود ممبر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے جواب دو، اور جب حسان جواب دیتے تو حضور دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے صحابی کے دماغ میں مضمون ڈال۔ یہ وہ شان والا آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، 7 سال تھی اور میں مدینہ منورہ میں اپنے فیملی رشتہ داروں کے پاس تھا، اور 7 سال کا بچہ کوئی ادھر سوچ ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں کا جو سب سے بڑا کاہن تھا، میں نے ایک دن دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ صبح صبح وہ مدینہ منورہ کے یہود کے قلعے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پکار کے اور زور زور سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس یا ایھا الناس قد طلع نجم احمد، کہ اے لوگوں وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، وہ ستارہ آ گیا اپنے برج میں۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی کیا مانا؟ انہوں نے کہا کہ جو اس امت کا نبی پیدا ہونا ہے اس کا نام احمد ہوگا، تو وہ ستارہ جو ہے اب اپنے مدار میں آ گیا ہے۔ مانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل مبارک ٹھہر چکا ہے۔ تو اب یہود کا سردار اور ان کا کاہن وہاں یہ شور کر رہا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں شام کی طرف نکلا تجارت کے لیے، میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے قریش کے۔ تو وہاں ہم جب شام میں آئے تو کچھ یہودی علماء راہب بڑے بڑے جو تھے انہیں پتہ چلا کہ مکے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم سے ملے، جب ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، ہم نے کہا قریش ہیں۔ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا مکہ سے آئے ہیں۔ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تجارت کے لیے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا اس امت کا، اور وہ بچہ جو ہے اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی ہوگا اس امت کا اور نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات دماغ میں رکھ لی۔ اب عبد المطلب کہتے ہیں میرا تو بچہ پیدا ہونے کا رہا، میں تو بوڑھا ہو گیا تھا، میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے بچوں میں سے جس بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میں نام محمد رکھوں گا، پتہ نہیں شاید وہی نبی بن جائے۔ اور ان چاروں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہمارا اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم بھی نام محمد رکھیں گے۔ اور خدا کی شان ہے کہ ان سب کے لڑکے پیدا ہوئے تو سب نے نام محمد رکھا، اور عبداللہ کے گھر میں جب حضور پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے بھی نام محمد رکھا۔ تو اب نام کے لیے بھی پہلے سے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نام بتانے کے لیے بھی احبار اور رہبان جو ہیں پہلے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہو۔ فرماتی ہیں ایسا نور ہوا کہ آزاد منہا قصور الشام، کہ شام کے محل نظر آنے لگے اور کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے۔ اور مورخین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ کہ کسرا کا محل جو تھا اس کے محل کے کنگرے آگے جو بنے ہوئے تھے نا خوبصورت سے، وہ گرے، اور گرے کتنی 14۔ تو اب جناب بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں،
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں یہ تمام دنیا کے بچوں سے ایک علیحدی وضع پہ پیدا ہوئے کہ باقاعدہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین پہ تھے اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سجدہ کر رہے ہیں آپ نے اللہ کو، اور اس کے بعد ایسے انگلی اٹھائی اور آسمانوں کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پیدا ہونے والا بچہ یوں کرے۔ بعض علماء نے تو حضور کا کلام بھی نقل کیا ہے کہ جیسے مہد میں عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اسی طریقے سے یعنی گود میں اس ماشطہ کے بیٹے نے کلام کیا، اصحاب اخدود کے واقعے میں باقاعدہ ایک بچے نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو بچے نے کلام کیا، یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو بچے نے کلام کیا۔ تو بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ حضور نے بھی کلام کیا، اور بعض نے اتنا لکھا ہے کہ پہلا کلام ہی یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور سیرت پاک کے اس پہلو پہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فرماتی ہیں کہ ولد مختونا ومسرورا، کہ حضور جب پیدا ہوئے تو ختنہ ہو چکا تھا، اور حضور جب پیدا ہوئے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مسرور ہیں، خوشی ہے۔ اس لیے حضور فرماتے تھے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ مجھے ادب جو سکھایا میرے رب نے سکھایا، میری تربیت میرے رب نے کی ہے۔ تو وہ کیسا ادب تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی جنہوں نے بائیں پستان سے کبھی دودھ پینا گوارا نہیں کیا، کہ میں نبی ہوں، میرا کام دائیں سے پینا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، دائیں چیز کو پسند کرنا ہے، میں یسار کو کیوں پسند کروں؟ اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا۔ اچھا، عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا۔ عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور ولد مختونا ومسرورا، اور یہ پہلا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو مختون ہے، ختنہ بھی ہو چکا ہے، اور جو سرہ ہے وہ بھی خود بخود کٹی ہوئی ہے، اس کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حیران ہو گئے، ان کا اچھا، تو جلدی جلدی دوڑے آئے اور اپنے بٹے کو اٹھایا، اور پتہ ہے، اور بی بی بھی کہتی ہے اللہ اکبر۔ اب حالانکہ دیکھیں کہ اس وقت نہ توحید ہے نہ دین ہے، لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لفظ میں نے کہا نا حضور کے لیے، جو پہلا کلمہ میرے منہ سے نکلا، اور وہ کیوں نکلا؟ وہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی حضور میرے پیٹ مبارک میں تھے کہ میں یہ سن چکی تھی آواز کہ جب بچہ پیدا ہو یوں کہنا ہے، اعیذک باللہ الواحد من کل حاسد، کہ میں تمہیں اس اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے۔ یعنی پہلا کلمہ جو ہے وہ بھی اللہ سے پناہ پکڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حفاظت میں دے رہی۔ عبد المطلب نے جو اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ، تو فوراً کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے۔ عبد المطلب لے کے آئے اور سب سے پہلے کعبے کے اندر لے گئے، اور کعبے کے اندر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا میرا بیٹا عبداللہ تو فوت ہو گیا ہے، لیکن اتنے جو تو نے شان والا بچہ مجھے عطا فرمایا ہے تو اس کی حفاظت فرما، اس سے دنیا کے ہر شر سے، دنیا کے ہر حسد سے، دنیا کے ہر عناد سے محفوظ فرما، اور اس کو عظمتیں عطا فرما۔ کعبۃ اللہ کے اندر دعا کر کے واپس آئے، اور آ کے بی بی آمنہ سے کہا کہ خیال رکھنا، اس کا چہرہ مجھے بتا رہا ہے کہ ان ابنی ھذا لشان، اس میرے بیٹے میں کوئی بات ضرور ہونی ہے، یہ ہے کوئی شان والا بچہ۔ اور اسمیہ محمدا، میں آپ کا نام محمد تجویز کرتا ہوں۔ اور سرزمین عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ خود دودھ نہیں پلاتی تھی مائیں، تو اس لیے اب جناب بی بی صاحبہ بھی اسی تمنا میں تھی۔ بنو سعد کے قبیلے کی مرضعات آئیں، مکے میں آ کے بچوں کو تلاش کیا، سب اپنا اپنا بچہ لیتی گئیں، اور جب سنے کہ محمد عربی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ فوت ہو گیا ہے، بھئی یتیم ہے نا، جب وہ مایوس ہو گئیں تو بیٹھے بیٹھے حلیمہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضعہ ہیں، دایا ہیں، اپنے شوہر سے کہا، ان کے شوہر کا نام حارث تھا،
اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے جائیں اور میں بغیر بچے کے جاؤں، تو اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک، اچھی بات ہے، جب اور کوئی نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ تو ہم لے جائیں۔ بی بی حلیمہ آئی، آگے دیکھا تو عبد المطلب بیٹھے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ نے کہا میں مرضیہ ہوں، میں سنا ہے کہ بچہ ہے، یتیم ہے، اور وہ میں لینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھ لو کہ وہ یتیم ہے، ان کے والد فوت ہو گئے، اور تمہیں پتا ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے اتنے تنگ دست ہیں، شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے میں نے کہا حلیمہ۔ نے کہا قبیلتک، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ نے کہا بنو سعد۔ تو فرح فرحن شدیدہ، حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے اسمک حلیمتی، حلیمہ و قبیلتک سعد و ابنی محمدہ، تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے، لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اماں نے نیچے بچھایا ہوا تھا، اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا، اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں، میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے ہیں کہ نظریں آسماں کی طرف ہیں، چہرے پہ تبسم ہے، اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا، جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا؟ اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مختونن، یہ تو پیدا ہی مختون ہوا ہے، یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے، ان ابنی ھذا لشان، میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے، حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا۔ اور حلیمہ بھی